السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے تمام ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کی پیاری پیاری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت قیمتی اور بہت پیارا ایمان افروز بیان ہے۔ آپ اس بیان کو مکمل سنیے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے اپنے تمام دوست احباب تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین اور ان کے نبی کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا بحیثیت مسلمان کی، ہر مسلمان مرد و خواتین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو آل انڈیا تحریک کے چینل کی جانب سے قرآن کی تفسیر اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جو ہے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کام میں حصہ لیتے ہوئے آگے اس پیغام کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیے۔ جو میرے نئے بھائی بہن اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ جب کبھی یہ پروگرام چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ کی خدمت میں پہنچا کرے گا۔ آپ اس پروگرام کو دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے اپنی رائے ہم تک بھیجیے۔ باب من ناجا بین یدی الناس ولم یخبر بسر صاحبہ فاذا مات اخبر به۔ امام بخاری یہاں ایک عنوان قائم کرتے ہیں، یہ باب ہے اس شخص کا کہ جس نے سرگوشی کی لوگوں کے سامنے لیکن اپنے ساتھی کے راز سے باخبر نہیں کیا، جب انتقال ہو گیا تو اس کی خبر لوگوں کو دے دی۔ یہ امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں اور ایک حدیث لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں۔ یہ حدیث طویل ہے لیکن بات یہ ثابت کرنا ہے کہ سامنے سرگوشی اور خبر دی گئی وفات کے بعد، وفات سے پہلے خبر دینے کو راز فاش کرنے سے تعبیر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، وہ فرماتی ہیں انا کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده جمیعا، بے شک ہم سب جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں سب آپ کے پاس یعنی نبی کے پاس جمیعاً سب کے سب موجود تھے۔ لم تغادر منا واحدۃ، کوئی بھی ہم میں سے ایک بھی غیر حاضر نہیں، سب کے سب حاضر تھے۔ فاقبلت فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ جن پر اللہ کی سلامتی ہو وہ آئیں، تمشی پیدل چلتے ہوئے، لا واللہ ما تخفى مشیئتها من مشیئت رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم مخفی نہیں تھی ان کی چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے، یعنی بالکل وہی انداز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں انداز تھا۔ فلما رآہا، جب ان کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحبا کے معنی کہا مرحبا، مرحبا کے معنی اہلاً و سہلاً مرحبا، اتیت اہلاً و اتیت سہلاً، یہ اس کا فل فارم ہے، یعنی مکمل عبارت یہ ہوگی مرحبا کے معنی اہلاً و سہلاً مرحبا، بے ابنتی میری بیٹی کے لیے خوش آمدید ہے، ثم اجلسها عن یمینی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں طرف بٹھایا، او عن شمالی یا پھر بائیں طرف بٹھایا، راوی کو یہاں شک ہے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف۔ ثم سارہا، پھر آپ نے سرگوشی کی فاطمہ سے، سارہ سرن سے بنا ہے، سارہ اس کا ورب ہے، کان میں کچھ بات کہنا، سرگوشی کہنا جسے ہم کہتے ہیں۔ فبکت بکاء شدیدہ، جیسے ان کے کان میں نبی نے سرگوشی کی وہ رو پڑی، اور شدید ان کی بکا تھی یعنی رونے میں شدت ہوئی۔ ہمارے پاس رونے کی شدت کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہچکیاں لے کے رونا۔
فلما رآها حزنها سارها الثانیہ، جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو تو پھر دوبارہ ان سے سرگوشی کی۔ اذا ہی تضحک، اچانک تب تو وہ ہنسنے لگیں، پہلی سرگوشی میں رونے لگیں، دوسری سرگوشی میں ہنسنے لگیں۔ فقلت لها انا من بین نسائه خصک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسر من بیننا ثم انتی تبکین، میں نے، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا میں آپ کی تمام عورتوں کے درمیان موجود ہوں، اللہ کے رسول نے خاص کیا ہے تجھ کو سرگوشی کے لیے ہمارے درمیان، پھر تم ہو کہ روتی ہو؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے، رونے کا مقام تو نہیں ہے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها عما سارکی، جب کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے فاطمہ سے پوچھا اس کے متعلق جو ان سے حضور نے سرگوشی کی تھی کہ تم سے کیا بات ہوئی بتاؤ۔ قالت ما كنت لأفشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر، انہوں نے کہا میں نہیں ہوں کہ راز کو فاش کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی ان کے راز کو میں راضی رکھوں گی۔ فلما توفی، جب وفات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قلت لها، میں نے ان سے کہا عزمت علیک بما لی علیک من الحق لما اخبرتنی، کہا میں نے ارادہ کیا تھا تجھ پر اس وجہ سے جو میرا تجھ پر حق ہے کہ تو مجھے خبر دے دے۔ انہوں نے کہا بہرحال الآن نعم، اب میں خبر دے دوں گی کیونکہ اب وہ راز نہیں ہے۔ فاخبرتنی، انہوں نے مجھے خبر دی۔ قالت، فرماتی ہیں اما حين سارني في الامر الاول فانه اخبرني ان جبرائیل، جب پہلی دفعہ حضور نے مجھ سے سرگوشی کی تھی تو بے شک آپ نے مجھے خبر دی تھی کہ جبریل امین کانا یعارضہ القرآن، یعارضہ بالقرآن کل سنۃ مرہ، ہر سال ایک مرتبہ قرآن جبریل پیش کرتے تھے۔ معارضہ کے معنی سنانا، جب ایک حافظ قرآن سناتا ہے دوسرا سنتا ہے تو اس کو معارضہ کہتے ہیں، عارضہ اس کا مادہ ہے، اسی سے معرض ہے، نمائش کو بھی معرض کہتے ہیں، وہاں سامان پیش کیا جاتا ہے اور یہاں قرآن پیش کیا جاتا ہے تاکہ کوئی غلطی ہو تصحیح ہو جائے۔ تو عرضہ یعارضہ بالقرآن، جبریل نے ہر سال قرآن ایک بار پیش کیا، ہر سال۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور بے شک انہوں نے مجھ پر قرآن کریم کو اس سال 2 مرتبہ پیش کیا ہے۔ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، اور میرا خیال یہ ہو رہا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ الا قد اقترب، اجل کے معنی موت یعنی مدت حیات، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مدت حیات تحقیق بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ یہاں پر جو لا ہے، اللہ سے پہلے، اس وجہ سے یہ نافیہ بنتا ہے، نہیں ہے میرا خیال کہ موت تحقیق کے وہ قریب ہو چکی ہے۔ فاتق اللہ واصبری، تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ فإنی نعم السلف، فإنی بے شک میں، نعم السلف کے معنی بہترین ہوں گا۔ سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر جائے، پہلے جا کے انتظام کرے، اس کو سلف کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی سلف اور خلف اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انا لکی، میں تمہارے لیے سلف ہوں۔ اور یہ لفظ سلف آپ جنازے میں بھی پڑھتے ہیں، جب کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی چھوٹی بچی وفات پاتی ہے تو آپ دعائے جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَجَعَلْهَا، ہمارے لیے اس کو زخرف یعنی خزانہ بنا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے اس کو سلف اور خلف بنا۔ یہ مضمون وہاں بھی مسجد۔ راوی کہتی ہیں قالت فبقیت بکائی الذی رأیتی، تو میں نے رویا جو میری رونے کی کیفیت تھی جو تم نے دیکھا۔ فلما رآ جزعی سارنی الثانیہ، جب حضور پاک نے میرے گھبراہٹ کو دیکھا تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی کیا اور کہا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی
سیدتی نساء اہل الجنہ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم ہو جاؤ جنت میں تمام ایمان والی عورتوں کی سردار؟ تو سیدتا او سیدتا نساء اہل الامہ، نساء المؤمنین کہا یا نساء حاذہ الامہ کہا، اس امت کی عورتوں کی سردار یا ایمان والے عورتوں کی سردار، یا دو میں سے راوی کو شک ہے۔ حضور پاک نے ان کو اس پر خوشخبری دی ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر کیا چیز ہے؟ لوگوں کے سامنے راز کی بات کہی گئی، لیکن انہوں نے راز کو فاش نہیں کیا، اور وفات کے بعد اب راز راز نہیں رہا، اس لیے آپ نے اس کو واضح کر دیا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی اور بات کا جو عنوان تھا پورا ہو گیا۔ یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، باب الاستلقاء۔ استلقاء کے معنی آتے ہیں چت لیٹنا۔ استلقاء کے معنی پیٹھ کو زمین پر چپکا کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھنا، اس کو استلقاء کہتے ہیں۔ بعض لوگ استراحت کے لیے، آرام کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ان دو شکلوں میں سے سب سے اہم خلاصہ یہ ہے کہ اگر سطر کھلنے کا امکان ہو تو ایسا لیٹنا مکروہ ہے، اور اگر سطر کھلنے کا کوئی چانس نہ ہو تو ایسا لیٹنا درست ہے۔ یہ امام بخاری یہاں حدیث لا رہے ہیں، الفاظ دیکھیے۔ عماد بن تمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد مستلقیا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے، مستلقیا۔ اب مستلقیا کی تشریح وہ خود کر رہے ہیں، واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، واضعا کے معنی رکھے ہوئے، وضع یضع کے معنی رکھنا، رکھے ہوئے آپ کے دو پیروں میں سے ایک دوسرے پر، اس کو استلقاء کہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات یہ ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ ایسا ہے تو پھر یہ جائز ہوا، لیکن اگر سطر کھولنے کا امکان ہے جو دوسری روایتوں میں آ رہا ہے تو اس کے لیے کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا عنوان شروع ہوتا ہے، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول۔ امام بخاری یہاں پر سرگوشی کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ سرگوشی کب جائز ہے اور کب منع ہے۔ اگر تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو چھوڑ کر دو سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی پلان بن رہا ہے، اس لیے تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی کا سرگوشی کرنا مکروہ ہے۔ یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لا يتناجى اثنان، دو آدمی سرگوشی نہ کریں، دون الثالث، تیسرے کو چھوڑ کر۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کر رہے ہیں، یہ پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو سرگوشی میں گناہ کی بات مت کرو، عدوان یعنی زیادتی کی بات مت کرو، معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی بات مت کرو، وتناجوا بالبر، اور سرگوشی میں نیکی کو لاؤ۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ خاموشی سے کہنا فلاں کو اتنا مال دے دو، یا خیرات کر دو، یا فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ تناجوا بالبر کا مطلب یہ ہے سرگوشی میں نیکی ہو، والتقوی، اور تقوی ہو۔ یہ اللہ کا قول پوری آیت پڑھنے کے واسطے امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں آخر میں جملہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اللہ کو مقدم کرنے سے ہی کا معنی پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم حصر کہتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ وہ صرف اللہ پر ہی کریں، بھروسے کی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسرا قول
یہ بھی سورہ مجادلہ ہی کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، قدموا آگے بھیجو، سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافقین بھی نبی سے کانا پھوسی کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں میں ان کا اعتبار بحال ہو کہ یہ منافق نہیں ہے، بہت قریب ہیں، قربت کا دکھاوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو سرگوشی سے روکنے کے لیے حکم دے دیا کہ سرگوشی جس کو کرنا ہے پہلے صدقہ دے پھر سرگوشی کرے، اور اس پیسہ دینے والے حکم کی بنا پر سب منافقین پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ منافق مال خرچ کرنے پر راضی نہیں ہوتا، دکھاوا کرنے والا مال خرچ نہیں کرتا، اس لیے وہ سب کے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور اس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا، انہوں نے صدقہ دیا اور نبی سے بات کیا۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اسی رکوع میں وہ موجود ہے۔ اس آیت کے منسوخ ہونے کے بعد یہ حکم تو ختم ہو گیا، لیکن لوگوں میں احتیاط پیدا ہو گئی کہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلا ضرورت نبی سے کوئی سرگوشی کرے، یہ بات تو آشکارا ہو چکی۔ بہرحال اس آیت کا منسوخ ہونا اسی رکوع میں موجود ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، خیر لکم واطہر لکم، اطہر کے معنی زیادہ صاف ستھرا ہے، یعنی اس سے تمہیں اعمال میں ستھرائی ہوگی، کیونکہ نبی کو اذیت نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، اور تم بیجا عمل نہیں کرو گے، تمہارے حق میں تمہارے دل کی ستھرائی کے واسطے یہ بہتر عمل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت کیوں کہی گئی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ خیرات کریں اور بات کریں، تو اگر وہ بات ضروری ہو اور خیرات کے پیسے نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے غفور الرحیم ہے، وہ لازمی عمل نہیں ہے۔ یہ پوری آیت پڑھنا ہے واللہ خبیر بما تعملون تک، اللہ تم جو کرتے ہو باخبر ہے، یعنی تمہارا عمل، تمہاری نیت اور تمہاری مجبوری اور اضطرار سب اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث پوری ہو گئی۔ اگلی حدیث میں حضرت نافع عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کانوا ثلاثۃ، جب ہوئیں لوگ تین، فلا یتناجا اثنان دون الثالث، تو سرگوشی نہ کریں دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر، کیونکہ تیسرے کے دل میں شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، باب حفظ السر۔ امام بخاری بڑے بہترین انداز سے اسی حدیث کو پھر سے لا رہے ہیں۔ حفظ السر، سر کے معنی راز، پوشیدہ، اس کی حفاظت کرنا، یعنی راز کو فاش کرنے کے بجائے اس کو محفوظ رکھ لینا، اور وقت جب آئے مناسب تو اس کو ظاہر کرنا۔ اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہوگا اسی حدیث سے جو آگے آ رہی ہے۔ یہ حدیث پیچھے کئی مرتبہ آ چکی ہے، لیکن یہاں امام بخاری لا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی راز کو محفوظ رکھے تو اس کا فائدہ کیسا ہوتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اسر الی النبی، الیہ میری طرف حضور نے ایک راز کو چھپایا، اسر الی النبی کے معنی میری طرف ایک راز کو نبی نے پوشیدہ رکھا۔ اسرہ کے آگے دو سرن آیا ہے، میری جانب ایک راز کو راز بنا کے رکھا۔ فلما اخبرت به احدا بعده، فما اخبرت به، پھر میں نے اس راز کو کسی کو بتایا نہیں، بعده آپ کے بعد۔ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمِّ سُلَيْمٍ،
اور مجھ سے سوال کیا تھا ام سلیم نے. یہ ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے، لیکن حقیقی والدہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے ماں کی وجہ سے ان کو ماں کہا جاتا ہے، یعنی سگی ماں نہیں ہے. یہ ام سلیم کے جو شوہر ہیں وہ طلحہ ہیں. تذکرہ یہاں کیا گیا کہ جب ام سلیم نے مجھ سے پوچھا فما اخبرتها به، تو میں نے اس راز کی ان کو خبر نہیں کی، اس کو چھپا کے رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ راز کو فاش کرنا بہتر نہیں ہے، راز کی حفاظت کرنا ہی بہتر ہے. یہ مسنون ہے. امام بخاری یہاں سے ایک عنوان اور قائم کرتے ہیں، باب اذا كانوا اکثر من ثلاثہ فلا باس بالمصارہ والمناجہ. اگر آدمیوں کی تعداد 3 سے زیادہ ہے، جب 3 سے زیادہ ہے تو اب اس کے اندر سرگوشی کرنے میں وہ خرابی نہیں ہے جو اوپر مذکور تھی. اگر 3 ہی آدمی ہیں اور 2 سرگوشی کریں گے تو تیسرے کو شبہات ہوں گے، لیکن اگر تعداد 3 سے زیادہ ہے تو پھر کس کے دل میں شبہات پیدا ہوں گے؟ کسی کے شبہات نہیں ہوں گے. اس لیے 3 سے زیادہ کی تعداد اگر ہے تو سرگوشی کرنا منع نہیں ہے. یہ امام بخاری کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں 2 لفظ آیا ہے، ایک ہے مسارہ اور ایک ہے مناجہ. مسارہ سرن سے بنا ہے، راز کی بات کرنا، اور مناجہ نجوہ سے بنا ہے، سرگوشی کرنا. کبھی کبھی سرگوشی میں راز کی بات ہوتی ہے اور کبھی کبھی سرگوشی میں راز کی بات نہیں ہوتی ہے، تو اس تعمیم کو ظاہر کرنے کے واسطے مناجات کا لفظ لائیں. تو مناجات ہو یا مسارہ ہو، اگر تعداد 3 سے زیادہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں امام بخاری 2 حدیث لا رہے ہیں. ابو وائل سے روایت ہے اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، جب تم 3 ہو تو سرگوشی 2 آدمی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ لوگ باہم گڑمٹ ہو جائیں. تختلطوا اختلاط سے ہے، لوگ باہم گڑمٹ ہو جائیں. اجلا ان یحزنہ، اس وجہ سے، اجل یہاں پر مدت نہیں ہے بلکہ وجہ ہے، وجہ، اس وجہ سے کہ وہ سرگوشی اس کو حزن و ملال میں ڈال دے گی کہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ خاموشی ہو رہی ہے. اب دوسری حدیث لا رہے ہیں جس میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عبداللہ جب مطلق آئے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. فرمایا قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً قسمتاً، تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ تقسیم کرنا. فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک آدمی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ان هذه لقسمۃ ما اريد بها وجه اللہ، یہ ایسی تقسیم ہوئی ہے کہ جس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی مراد نہیں لی گئی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں تھا. ایک معنی میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس تقسیم میں ذاتی مفاد ہے، اور اس ذاتی مفاد کو انہوں نے تقسیم کے ساتھ جوڑ دیا. قلت اما واللہ، میں نے کہا بہرحال اللہ کی قسم، لآتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور لاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آؤں گا یعنی اس بات کے ساتھ آؤں گا، یعنی لاؤں گا. فأتیتہ وهو فی ملأ، میں آیا تو دیکھا آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. فأتیتہ وهو فی ملأ، ملأ کے معنی محفل. فساررتہ، تو میں نے آپ سے سرگوشی کی. دیکھیے یہاں پر صحابی حضور سے سرگوشی کرتے ہیں اور اس میں حضور کی بات کو حضور کے کان میں بیان کرتے ہیں. فغضب، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے. حتی احمر وجہہ،
یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، کیونکہ اوذی باکثر من ھذا، ایذا پہنچائے گئے اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ تکلیف اس سے زیادہ تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اب مقصد یہ ہے اس تکلیف پر میں بھی صبر کروں گا، کیونکہ یہ ایک نبی کی سنت ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ایسی تکلیف دہ باتیں کہنا اور اس کو منتقل کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اسی واسطے چغلی کو منع کیا گیا ہے۔ چغلی میں اس میں کیا فرق ہے؟ چغلی میں اس میں کیا فرق ہے؟ جو چیز اسی سے متعلق ہو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا مقصد ہو، جو حاکم وقت ہو، جو اس کو تبدیل کر سکتا ہو، اس کو باخبر کرنا تاکہ مضرت کو دور کر سکے۔ اور اگر وہ انسان عام انسان ہے اور اس کو تکلیف دہ بات کہی جائے تو وہ غیبت ہے، اس کی اپنی بات تو ہے نہیں۔ اگر وہ اپنی بات پیش کرتا ہے تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے جائز کہا۔ لیکن کسی غیر نے کسی غیر کے متعلق کوئی بات کہی ہے اور آپ اس کو نقل کرتے ہیں تو وہ غیبت بن جاتی ہے۔ تو غیبت میں، آپ بیتی میں، اور اس سے متعلقہ باتوں میں، اور حاکم وقت کی متعلقہ باتوں میں 4 چیزیں ہو گئیں۔ ان چاروں میں اگر کوئی فرق نہیں کرتا ہے تو بہت سی غلطیاں کرتا ہے۔ یہاں حضور کا غصہ میں آنا اس واسطے تھا کہ وہ حضور سے متعلق بات تھی، اور کہنا ضروری اس واسطے تھا کہ حضور ہی حاکم تھے، وہی اس کو اصلاح کر سکتے تھے، اس پر تنبیہ کر سکتے تھے، اس کو بلا کر سزا بھی دے سکتے تھے۔ لیکن آپ نے بلا کر سزا دینے کے بجائے صبر کرنے کو ترجیح دیا، اور یہ کہا موسیٰ نے بھی صبر کیا تھا، ان کی تکلیف اس سے بھی زیادہ تھی۔ موسیٰ کی تکلیف کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ احزاب پارہ 22 کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے، اس میں حضرت موسیٰ کی تکلیف کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یہ آیت سے شروع ہوتی ہے، 2 آیتیں پوری پڑھ لیجئے تو موسیٰ پر جو اذیت ہوئی تھی وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں سے نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب طول النجوى وَإِذْ هُمْ نجوى۔ طول کے معنی لمبان کے آتے ہیں، اور نجوہ کے معنی سرگوشی، سرگوشی کو لمبا کرنے کا بیان، یعنی بہت دیر تک بات کرنا، بہت دیر تک کانا پھوسی کرنا۔ وَإِذْ هُمْ نجوى، اور جبکہ وہ سرگوشی ہو۔ یہاں بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ نجوہ جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ ناجیتو سے نکلا ہے، ناجیتو ورب سے نجوہ مصدر ہے، اور اس کو موصوف کیا ہے اس کے ذریعے سے، اور معنی یہ ہوں گے جب باہم وہ سرگوشی کریں۔ یتناجون، یتناجون یہ ورب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب حدیث لا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہے۔ قد قامت الصلاۃ جب بولتا ہے مکبر تو اس کا مطلب نماز کھڑی ہو چکی ہے، یہ ہے اقیمت الصلاۃ۔ ورجل یناجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہے اس حال میں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے سرگوشی کر رہا ہے۔ فما زال یناجی، مسلسل وہ سرگوشی کرتا جا رہا ہے، حتی نام اصحابہ، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ سو گئے۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ یہ حدیث طویل ہے، یہاں مختصر لائی گئی ہے، پیچھے حدیث آ چکی ہے۔ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے اور کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، وہ سرگوشی میں کوئی پلان پیش ہو رہا ہے، اور اس موقع پر مکبر نے وقت ہونے کی وجہ سے اقامت کہہ دی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، اس واسطے آپ تشریف نہیں لائے، اس کی سرگوشی کو سنتے رہے، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ پھر آپ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھایا۔
یہ حدیث بہت مختصر یہاں ہے، تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے، اب میں اس کو سنا دوں نہیں تو آپ پھر سے اس کو سوال کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ رات میں آدھی رات تک لوگ مسجد میں انتظار کرتے رہے، آدھی رات تک۔ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، نماز کو، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے کہ بیان میں، کتنا مؤخر کر سکتے ہیں عشاء کو، اس بیان میں یہ حدیث آئی ہے، نماز کے بیان میں آئی۔ آدھی رات گزر گئی تو حضرت عمر نے دستک دیا، کہا اللہ کے رسول سب سو گئے، نام النساء و نام الصبیان، بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی آدھی رات کے بعد آئے، آدھی رات کے بعد آئے اور اس کے بعد لوگوں کو کہا نماز پڑھائی گئی، پھر کہا اسی حال میں ٹھہر جاؤ، سب کے سب بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اس وقت اس زمین پر تمہارے سوا کوئی اللہ کی یاد میں نہیں ہے، سب غافل ہیں، تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، یہ تمہارا امتیازی وصف ہے کہ صرف تم ہو جو اللہ کو یاد کر رہے ہو، یعنی اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ اب جتنے لوگ زمین کے اوپر ہیں، زمین کی پیٹھ پر ہیں، 100 سال کے اندر زمین کے پیٹ میں ہوں گے، دنیا پوری تبدیل ہو جائے گی، اوپر والے اندر ہوں گے اور اوپر نئے لوگ پیدا ہوں گے، اور نئے لوگوں کی پیدائش پر قدرت کا اظہار اللہ نے سورہ محمد کی آخری آیت میں کیا ہے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، ہم چاہیں تو تم کو ہلاک کر کے نئی مخلوق لے آئیں اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، یہ پوری آیت آخری تک پڑھ لیجیے، سورہ محمد کی آخری 2 آیتیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی، خوشخبری دی کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پھر خضر بھی مر گئے ہوں گے، کیونکہ 100 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن لوگ تعویل کرتے ہیں کہ خضر ایک وحدہ کا نام ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ اس وقت خضر زمین پر نہیں تھے بلکہ سمندر میں تھے، اور یہ حکم مرنے کا زمین والوں کے لیے تھا، سمندر والوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ 2 تعویل کرتے ہیں، ایک تو خضر پانی پر تھے، یا پھر خضر ایک وحدہ ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے اور بدلتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث وہاں ہے، اصل میں پوری حدیث، اس میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر لایا گیا ہے۔ نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب لا تترک النار فی البیت عند النوم۔ ہمارے پاس تو اب گھروں میں آگ نہیں ہے، لیکن گیس سلنڈر رہتا ہے، چولہا بند کرنے کا حکم ہے، جب کھانا پک چکا ہے، کھا چکے ہیں، اب سونے جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دیں، آگ اگر ہے تو اس آگ کو بجھا دیں، کیونکہ سو جانے کے بعد وہ آگ سے اندیشہ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس باب میں امام بخاری یہی لانا چاہتے ہیں کہ آگ کو چھوڑا نہ جائے گھر میں سونے کے وقت، چاہے وہ آگ چولہے کی ہو یا چراغ کی ہو یا کسی اور شکل میں اگر آگ موجود ہے تو اس کو کھلا نہ چھوڑا جائے، اس کو ختم کر کے سویا جائے، کیونکہ سویا ہوا اور مرا ہوا دونوں برابر ہیں۔ النوم اخو الموت، مر جانے والا اور سو جانے والا دونوں کا حکم ایک ہے، اس لیے یہاں کہا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سالم اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تناموا، مت چھوڑو آگ کو اپنے گھروں میں جس وقت تم سونے کا ارادہ کرو، حتی تناموا، سو جاؤ نہیں، سونے کا ارادہ کرو، کیونکہ سو جانے کے بعد آگ کیسے بجھائیں گے؟ مراد یہی ہے، جیسے حکم آیا نا، اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو وضو کرو، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، جب کھڑے ہو جاؤ نماز کو تو وضو کرو۔ مراد کیا ہے؟ جب کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے، جب سونے کا ارادہ کرو تو آگ کو بجھا دیا کرو۔ دوسری سند ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بردہ روایت کرتے ہیں، قال احترق
احتراق کے معنی جل جانا. بیتن ایک گھر جل اٹھا، بالمدینتی مدینہ شہر میں، علی اہلہ اس کے گھر والوں پر، من اللیل رات میں. فحدث بشأنہم النبی تو بیان کی گئی ان کی حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. قال ان هذه النار بے شک یہ جو آگ ہے، انما ہی عدو لکم یہ تمہاری دشمن ہے، لیکن اس کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہے. دشمن کا ہونا بھی ضروری ہے، کھانا نہیں پک سکتا اس کے بغیر، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے. دشمن سے آدمی کی اصلاح بھی ہوتی ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں اگر کسی کو اصلاح کرنی ہے تو اس کا دشمن کافی ہے. جو دشمن آئے بیان کرے اس کی اصلاح کر لے، مرشد بن جائے گا. کسی مرشد کی ضرورت کیا ہے؟ تو دشمن سے فائدہ ہوتا ہے. یہ آگ دشمن ہے لیکن اس کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا ہے. مراد یہ ہے احتیاط کرنا ہے. دشمن کو ختم کرنا نہیں ہے، دشمن سے احتیاط کرنا ہے. انما ہی عدو لکم یہ تمہاری دشمن ہے. فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو اس کی آگ کو بجھا دو، اپنے آپ سے آگ کو بجھا دو. اور دوسری حدیث میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر الآنیہ وَأَجِیفُ الْأَبْوَابِ وَأَطْفِئُ الْمَصَابِیح. خمر الآنیہ برتنوں کو ڈھانپ دو. ایسے برتن جس میں کچھ سامان ہو یہ مراد ہے. ایسے برتن جو تمہارے پاس ہیں ان کو ڈھانپ دو، کھلا ہوا مت رکھو. اگر بکٹ میں پانی بھی ہے تو وہ بھی ایک شے ہے، اس کو بھی کھلا مت رکھو. خمر الآنیہ برتن کو ڈھانپ دو. ایک روایت نیچے آ رہی ہے اگر کچھ رکھنے کو نہیں ہے تو لکڑی ہی رکھ دو اس کے اوپر. لکڑی رکھنا بھی ڈھانپنے کے مماثل ہے. وَأَجِیفُ الْأَبْوَابِ اجیفو دروازے بند کر دو. وَأَطْفِئُ الْمَصَابِیح اور چراغوں کو بجھا دو. فَإِنَّ الْفُوَیسِقَ فویسقہ فاسق سے فویسق ہے. فاسق کے معنی نافرمانی کرنے والا، اس کو فاسق کہتے ہیں. اس کی مؤنث فاسقہ ہے اور اس کی تصغیر ہے فویسقہ. چوہیا کو کہا جا رہا ہے. بے شک فویسقہ یعنی چوہیا. یا یہاں ربما جرت الفتیلہ کبھی کبھی وہ فتیلہ کو لے کے چل دیتی ہے. یعنی چراغ ہمارے پاس جیسا آج کل ہے ایسا چراغ پہلے نہیں ہوتا تھا. ابھی ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کوئی مٹی کا دیا ہوتا اس میں تیل ڈال دیتے، اس میں ایک بتی رکھ دیتے، وہ چوہیا آسانی سے کھینچ لیتی. اس کو چوہیا آسانی سے اس بتی کو کھینچ لیتی. تو چراغ دیے والا مراد ہے. کبھی کبھی چوہیا اس فتیلے کو لے کے بھاگتی ہے. فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ اور اس وجہ سے پورے گھر والوں کو جلا دیتی ہے. اس لیے اس چراغ کو بجھا دو. دوسرا عنوان قائم ہوتا ہے باب اغلاق الابواب باللیل، رات میں دروازوں کو بند کرنے کا بیان. حالانکہ ضمناً آ چکا ہے لیکن امام بخاری کی عادت ہے کہ اس حدیث میں کچھ چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں نہیں آ سکی ہیں، اس لیے اس کو لے کر نیا عنوان قائم کرتے ہیں. چنانچہ اس حدیث میں کچھ چیزوں کا اضافہ آیا. دیکھیے یہ روایت بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفئوا المصابیح باللیل چراغوں کو بجھا دو رات میں. اذا رقدتم جب تم سو. وغلقوا الابواب اور دروازوں کو بند کرو. وأوقئوا الاسقیاء یہ اوپر نہیں تھا. اسقیاء سقاء کی جمع ہے. جو پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے جو چمڑے سے بنتا ہے اس کو اسقیاء کہتے ہیں. ساقی اردو میں نکلا ہے پانی پلانے والا. سقا جو پانی کا، چمڑے کا کاروبار کرتا ہے یعنی پانی لے کر چلتا ہے.
تو فرمایا کہ اسقیہ کے بندھن کو اچھی طرح سے باندھ دو تاکہ اس میں کوئی چیز جائے نہ، پانی نکل کے ضائع نہ ہو، اس کے بندھن کو باندھ دو۔ وخمروا الطعام، اور کھانے کو ڈھانپ دو، والشراب، اور مشروب چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ڈھانپ دو۔ قال حمام، یہ راوی ہیں، وَأَحْسِبُهُ قال وَلَوْ بِعُودٍ، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ کہا وَلَوْ بِعُودٍ، اگرچہ لکڑی سے ہی صحیح، کوئی چیز ڈھانپنے کی میسر نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ایک لکڑی ہی رکھ دو، وہ لکڑی رکھنا بھی ڈھانپنے کے مترادف ہے، اس سے اجنہ اور شیاطین کو کھولنے میں مشکلات ہوگی ہے، اس کو وہ کھولنا نہیں آتا ہے۔ آپ اگر دروازوں کو بند کر دیں اور سامان کو ڈھانپ دیں تو اس کو وہ کھول نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں سے نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب الختان بعد الکبر ونتف الابط۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں سے ہیں، اگر اس میں کمی ہے تو گویا فطرت میں خرابی ہے۔ ہر رسول کی وہ سنت ہے، سنن المرسلین کہتے ہیں اس کو، یہاں سے کچھ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ الختان، ختنہ، ختان کے معنی ختنہ، بعد الکبر، بڑی عمر کے بعد، 7 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تو اس کو بڑی عمر کہتے ہیں۔ وہ نتف الابط، اور بغل کے بال اکھاڑ دینا۔ بغل کے بال کو اکھاڑنے کے واسطے کیوں کہا گیا ہے کہ اکھاڑنے سے اس کے اندر سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور کاٹنے سے سختی پیدا ہوتی ہے اور بدبو زائل نہیں ہوتی ہے، یہ مقصد بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے لفظ نتفن آیا ہے۔ نتفن کے معنی اکھاڑنا، کاٹنے کے بجائے اکھاڑ دینے کا لفظ ہے۔ اس میں حدیث لا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت ہیں۔ فطرت معنی طبیعت، جس طبیعت کو اللہ نے بنایا ہے اس طبیعت کو فطرت کہتے ہیں، جب تبدیل نہ ہو، کسی برے ماحول کی بنا پر تبدیلی نہ ہو، اپنی اصلی حالت پر باقی ہو تو اس کو فطرت کہتے ہیں۔ الفطرۃ خمس، 5 چیزیں ہیں، الختان، ختنہ، والاستحداد، ناف کے نیچے بال استرے سے صاف کرنا، استرے سے صاف کرنے کو استحداد کہتے ہیں۔ استحداد یہ حدن سے بنا ہے، تیز چیز کو حدید کہتے ہیں، لوہا ہے اسی سے بنتا ہے، تو استحداد کے معنی بغل کے نیچے کے بال صاف کرنا، ونتف الابط، اور بغل کے بال کو اکھاڑ دینا، وقص الشارب، اور مونچھوں کو کترنا۔ لفظ قص آیا یہاں، قص کہتے ہیں قینچی سے کاٹنے کو، اگر قینچی کے بجائے کوئی استرا پھراتا ہے تو اس آیت میں، اس حدیث میں جو لفظ ہے قص، قص کے معنی قینچی سے کاٹنا، اس لیے مونچھوں کے بال کو استرے سے صاف کرنا منع ہے، کم سے کم مکروہ ہے۔ وتخلیم الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹ دینا، ہفتے میں حد سے حد 15 دن میں، اگر 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو نماز اور مکروہ روزہ دونوں ہوگا، یعنی وضو بھی مکروہ ہوگا، نماز بھی مکروہ ہوگی، ہر چیز مکروہ ہوگی، اس لیے کہ اس میں میل بڑھ جائے گا اور وضو کامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسی حدیث کے دوسرے حصے کو لا رہے ہیں، اس حدیث میں بھی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، آپ نے فرمایا اختتن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، اختتنا بعد 80 سنتن، 80 سال کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر اس سے زیادہ تھی، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کو جو پہلی اولاد ہوئی ہے وہ 100 سال کی عمر میں ہوئی ہے، پہلی اولاد جس کو اسماعیل کہتے ہیں، اور جس کا ذکر سورہ ابراہیم، اس کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، پارہ 13 میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا شکر ادا کیا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ کا شکر ہے جس نے بڑی عمر کے بعد اسماعیل عطا کیا۔ تو علی الکبر کیوں کہا؟ کیونکہ بڑی عمر تھی، بڑی عمر سے مراد 100 سال۔ پھر اسماعیل جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، جو 13 سال کے ہوئے تو آپ کی عمر اور زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر ایک بوڑھا آدمی اپنے بچے سے کتنی امید لگاتا ہے اور کتنا اس سے آرزویں رکھتا ہے،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، پھر ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال وہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے، یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل 80 سال کی عمر میں بھی کیا ہے، جبکہ لوگ پوچھتے ہیں اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب ختنہ کرانا کیسا ہے؟ ختنہ کرانا نظافت کے لیے ضروری ہے، نظافت نہیں آ سکتی اگر آپ ختنہ نہیں کروائیں گے، نظافت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا 80 سال کے بعد ابراہیم نے ختنہ کروایا۔ وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ، قدوم کہتے ہیں بسولی کو۔ آپ نے کبھی لکڑی کاٹنے والے کو دیکھا جو لکڑی کو چھلتا ہے، جو ٹیڑھا بسلا ہوتا، بسلا، اس بسلا کو عربی میں قدوم کہتے ہیں۔ قدوم کے ذریعے سے انہوں نے ختنہ کیا، اپنا ختنہ خود کیا۔ کیسے کیا اور کیا قدرت تھی اور کیا ان کی ہمت تھی؟ بہرحال قدوم کے ذریعے سے انہوں نے ختنہ کیا، کسی اور سے کرایا یہ ثابت نہیں ہے۔ کیسے انہوں نے کیا ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے۔ بہرحال ختنہ کرنا ابراہیم کی سنت ہے، بلکہ لکھا ہے سنن المرسلین ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اور یہودیوں میں جب شور ہوا تھا کہ وہ نبی جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا ختنہ ہوا ہے، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو نبی پیدا ہوئے ہیں وہ ختنہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر ختنہ ہوا ہے تو یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا۔ یہ سب بحث بخاری میں شروع میں آ چکی ہے، باب الوحی کے اندر۔ یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ ابو الزناد دوسری حدیث لائے ہیں بالقدوم کی تشریح کرتے ہوئے، وہوا موضع مشدد، کہتے ہیں قدوم بسولی نہیں ہے بلکہ ایک مقام کا نام ہے، یہ ان کی رائے ہے اس سند میں۔ بیا بعض لوگ کہتے ہیں قدوم مقام کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ چیز جس سے کاٹا گیا وہ مقام ہے۔ آخری ایک بات اور، 1 منٹ باقی ہے، اس حدیث کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، کہا پوچھا گیا ابن عباس سے، مثلو من انتا حین قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا ابن عباس سے، قال سئل ابن عباس، ابن عباس سے پوچھا گیا، مثلو من انتا، تم کون ہو، حین قبض النبی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، قال انا یومئذ مختون، انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں میں ختنہ شدہ تھا، قال وکانوا لا یختنون الرجل حتی یدرک، انہوں نے کہا کہ لوگ ختنہ نہیں کرواتے تھے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، یدرک کے معنی بڑے ہو جائیں۔ ابن ادریس نے کہا اپنے والد سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، وَأَنَا خَطِینٌ، اور اس وقت میں ختنہ کیا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ احکام بعد میں آئے تھے، اور بعد میں آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس میں پیچھے ہو گئے تھے، اس واسطے کہا گیا ہے کہ ختنہ اگر شروع میں ہو جائے 7ویں دن عقیقے کے ساتھ تو بہتر ہے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن نظافت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ بات ختم ہو گئی، ابھی 2 عنوان اور باقی ہیں، اس کے بعد نئی کتاب شروع ہوتی ہے، کتاب الدعوات، اور دعوات میں دعائیں کثرت سے آئیں گی۔ تو یہ دونوں باب جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پورا کریں گے۔ کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ وہ گزشتہ ہفتے میں آ چکی، فاطمہ نے کہا تھا، حضور نے کہا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو رونے لگی۔ پھر جب کان میں کہا کہ سب سے پہلے تم میرے پاس ملنے آؤ گی، تو خوش ہو گئی کہ حضور سے موت کے بعد پہلے میں ملاقات کروں۔ وہ یہاں نہیں ہے، پیچھے گزر چکا۔ یہ دوسری حدیث ہے، وہ دوسری حدیث ہے، نہیں جوڑنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ الگ وقت ہے، وہ الگ وقت ہے۔
مختلف وقت میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, 2 بار کیوں 5 بار بھی ہو سکتا. یہ الگ حدیث ہے, وہ الگ حدیث ہے. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ ہاں تو اس میں نہیں آیا, وہ پیچھے گزر چکا, میں ابھی سنایا نا آپ کو. ہاں فاطمہ نے خبر دی کہ حضور کو سب سے پہلے وفات کے بعد میں ملاقات کروں گی, تو ملنے کی خوشی میں ہنسنے لگی وہ. بتائیں نا, سورہ احزاب پڑھو اس کے لیے. سورہ احزاب کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. یہ رکوع پڑھو. رکوع نہیں, ایک ہی آیت پڑھ لو. ہاں یہاں کان کی بات نہیں ہے جی, کان کی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو لوگوں نے تکلیف دی تھی, انہوں نے صبر کیا. اب مجھ کو بھی امت تکلیف دے رہی ہے, میں بھی صبر کرتا ہوں. جو تقسیم کیے تھے حضور, وہ انصاف نہیں کیے تھے, وہ ابھی تو گزرا نا. ہاں جو تقسیم کیا آپ نے, اس تقسیم میں آپ نے خدا کو راضی کرنے والا عمل نہیں کیا, اقربا پروری کیا آپ نے. یہ انہوں نے الزام لگایا تھا. اور کیا نماز کے بیان میں ہے, بچے بھی سو گئے, عورتیں بھی سو گئے. پھر سے کرے نا جا کے, تو کیسا ہر جگہ رہ گیا کہ پوری بات ایک حدیث میں کیسے آئیں گی؟ سب سو گئے, جب حضور آئے تو سب تیار ہو کے پھر آئے. بھئی وضو کے بغیر نماز تو نہیں ہوتی ہے, تو کنفرم ہے نا. ہاں ٹوٹتا وضو, وضو سے سونا بھی نواقض وضو میں سے ہے. 8 چیزیں ہیں نواقض وضو, ان 8 میں سے ایک سونا بھی ہے. ایسی چیز کو ٹیکا لگا کے سو جانا کہ وہ ٹیکا ہٹا دیا جائے تو زمین پہ گر پڑے, ایسا ٹیکا لگا کے سویا تو وضو ٹوٹ جاتا. اور ایسا نہیں ٹیکا ہے بلکہ نماز کی حیات میں بیٹھا بیٹھا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. تفصیل ہے اس کی. ہاں تو حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ 600 سال کا فاصلہ ہے. تو ان کے ابا کو کون ڈرایا؟ اس کو بولتے زمانہ فطرت, انٹرول. کوئی نبی نہیں تھے اس زمانے میں, اس لیے ان کے ابا کو کسی نے ڈرایا نہیں. تو آپ ڈرائیے. تو وہ ان کے لیے ہے جن کا دل سخت ہو گیا, گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو گیا, ان پر اثر نہیں ہوگا. اور جن کا دل سخت نہیں ہوا ان پر فائدہ ہوگا. اندھیرے میں جو نیند آتی ہے نا, اجالے میں نہیں آتی. کوئی لائٹ وائٹ نہ لگانا, سب بکواس ہے. جتنا اندھیرا ہوگا اتنی بہترین نیند ہوگی, اتنا آپ کا حافظہ اچھا ہوگا, اتنا جسم میں آپ کو استراحت حاصل ہوگی. راحت جس کو بولتے ہیں, استراحت مطلب راحت. سب سے زیادہ بہترین نیند جو ہوتی ہے وہ اندھیرے میں آتی ہے اور زمین پہ آتی ہے. یاد رکھو, اگر آپ کے جسم میں درد بھی ہے اور آپ زمین پہ سو جاؤ, درد آپ کا غائب ہو جاتا ہے. کر کے دیکھ لو. عادت نہیں گرتا. آدمی جب اچھا نیند سے اٹھتا ہے تو بڑے ہوش میں اٹھتا ہے, پوری طرح دعائیں پڑھ کے اٹھتا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھتا ہے. اس کو پورا احساس ہوتا ہے میں مردہ تھا زندہ ہوا ہوں, الحمدللہ الذی احیانا پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے. ہبڑا کے جو گرتا ہے وہ آدمی بغیر دعا پڑھ کے سوتا ہے. آدمی جو کیئرفل ہو کر سوتا ہے, وضو کر کے تیاری کر کے دعاؤں کے ساتھ, وہ بہت آرام سے اٹھتا ہے, اسے ہیبت نہیں ہوتی. دعا کر لیں.
کچھ باقی ہے؟ زندگی تک وہ راز ہوتا، جب صاحب راز نہیں رہا تو راز کہاں رہا؟ یہ مطلب ہے۔ یہ دیکھو وہ راز کس کا تھا؟ ایک آدمی کا تھا۔ جب صاحب راز چلا گیا دنیا سے، جب صاحب راز ہی نہیں ہے تو پھر راز ختم ہو گیا نا۔ اب اس کو فاش کرنے میں وہ مزاحمت نہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو سننے والے سے مطلب نہیں تھا، جس کا وہ راز تھا اس کو تکلیف ہوتی اگر آپ نے اس کا راز فاش کر دیا، اور جب وہ نہیں رہا دنیا میں چلا گیا تو اب وہ راز ہی نہیں رہ گیا۔ اب اس کو فاش کرنے میں، راز کو فاش کرنے کا الزام نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ تحریم پارہ 28 پڑھ لیجیے، پھر سے پڑھ لیجیے، یہ پورا واقعہ آپ کو وہیں ملے گا۔ حضور نے ایک بیوی سے کہا یہ راز ہے، کسی سے نہیں بولنا۔ کہا اچھی بات ہے، مگر اس نے دوسری بیوی کو بول دیا۔ دوسری بیوی کو بولتے ہی اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا نبی آپ کی بیوی نے راز کو فاش کر دیا۔ جب حضور نے اس عورت سے پوچھا جس نے راز فاش کر دیا تو اس عورت نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور نے کہا نبأنی العلیم الخبیر، جو علیم اور خبیر ہے نا، مجھے بتا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، اب تم توبہ کرو، تمہارے دل گناہ کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ پڑھ لیجئے۔ تو راز فاش نہیں ہوتا جب انسان کی وفات ہو جاتی، حیات میں ہے، صاحب سر موجود ہے تو وہ سر ہوتا ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ میں نے کب کہا؟ یہ آپ نے کیسے اخذ کیا؟ یہ آپ نے کیسے اخذ کیا کہ میں نے غیبت کو بھی جائز کہہ دیا؟ کیسے کہا؟ مرے ہوئے کا راز میں نے کہا، غیبت نہیں، راز۔ تکلیف دہ چیزوں کو غیبت کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا۔ مر گیا ہے تو اس کے لیے وہ باتیں نہیں کہنا جسے تکلیف اس کو ہو سکتی ہے۔ اپنی مردے کی صرف اچھائیاں بیان کرنا۔ اگر اس میں 100 خرابیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، وہ ایک بیان کرنا، 100 نہیں بیان کرنا۔ حضور کا حکم ہے، ترمذی کی روایت ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کے صرف محاسن بیان کرو۔ تو یہ تو الگ حدیث ہے، الگ ٹاپک ہے وہ۔ توبہ کرنا، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، بلو ضروری نہیں ہے ہم سے کچھ غلطی ہوئی معاف کر دو بولنا، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام۔ مولانا علیہ السلام ہر سال 2 قرآن سناتے ہیں، حضور کے آخری سال 2 قرآن پڑھتے ہیں کہ اب جانے کا وقت ہے، زیادہ قرآن پڑھنا، ہر سال سناتے ہر سال جتنا یاد ہے اتنا، ہر سال ہیں، جتنا یاد ہے، جتنا نازل ہو چکا ہے۔